چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی آئینی بینچ نے کئی مہینوں کے انتظار کے بعد اپنے تاریخی فیصلے میں ہم جنس پرستوں کے شادی کو قانونی درجہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بھارت کے سماج پر دیر پا اثر ہونے والے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں نے درخواست دے کر استدعا کی تھی کہ ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی درجہ دیا جائے، جبکہ مرکزی حکومت، اطفال کمیشن اور جمعیت علماء ہند نے اس درخواست کی شدید مخالفت کی تھی۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ یا ریاستی مقننہ کو شادی کا نیا ادارہ بنانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسپیشل میرج ایکٹ کو صرف اس لیے غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ ہم جنس پرستوں کی شادی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسپیشل میرج ایکٹ میں تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے، اور عدالت کو قانون سازی کے اختیارات نہیں ہیں، وہ صرف قانون کی تشریح کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے 5 اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس کول ان دونوں نے ہم جنس جوڑوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مرکزی حکومت کو ہدایات بھی دی ہیں، مگر بینچ اس بات پر متفق ہے کہ آئین کے تحت شادی کا کوئی بنیادی حق نہیں ہے۔ نمبر 2، بینچ میں شامل تمام جج صاحبان اس بات پر متفق تھے کہ ہم جنس پرستوں کو شادی کی اجازت دینے کے لیے اسپیشل میرج ایکٹ 1954 میں ترمیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ سے کہا تھا وہ لفظ شادی کی تشریح مرد اور عورت کے بجائے میاں بیوی سے کرے۔ متبادل طور پر درخواست گزاروں نے اسپیشل میرج ایکٹ کی ان دفعات کو بھی ختم کرنے کی درخواست دی تھی جن میں ہم جنس پرستی کی شادی کی اجازت نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ نے کہا کہ اسپیشل میرج ایکٹ کے دفعات کو ختم کرنے سے بین المذاہب، بین الذات والے جوڑوں کے قانونی ڈھانچے کو خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا، صنفی غیر جانبدارانہ انداز میں اسپیشل میرج ایکٹ کی تشریح کرنا عدالتی قانون سازی کے مترادف ہے جو اختیارات کے تجاوز ہیں۔ نمبر 3، 5 ججوں میں سے 4 چیف جسٹس آف انڈیا چندرچوڑ، جسٹس کول، جسٹس بھٹ، جسٹس نرسمہا راؤ نے انفرادی رائے لکھی ہے۔ جسٹس بھٹ، جسٹس کوہلی نے اور جسٹس نرسمہا راؤ نے اکثریت کے ساتھ فیصلہ دیا ہے، جبکہ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس کول نے ہم جنس جوڑوں تک سول یونین کی توسیع دینے کے حق میں اقلیتی رائے لکھی ہے۔ سول یونین سے مراد وہ قانونی حیثیت ہے جو ہم جنس جوڑوں کو مخصوص حقوق اور ذمہ داریوں کی رعایت دیتی ہے جو عام طور پر شادی شدہ جوڑوں کو دی جاتی ہے۔ گرچہ سول یونین شادی سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن پرسنل لاء میں اسے شادی جیسی پہچان حاصل نہیں ہے۔ چیف جسٹس اور جسٹس کول نے اپنے مشترکہ رائے میں لکھا ہے، یونین بنانے کا حق آزادی اظہار رائے اور زندگی کے حق کے بنیادی حق سے نکلتا ہے۔ اقلیتی رائے میں ان دونوں نے یہ بھی کہا کہ سول یونین کی حیثیت کے ساتھ ہم جنس پرست جوڑوں کو حقوق کا گلدستہ بڑھایا جانا چاہیے جس کے متضاد جوڑے حقدار ہیں۔ نمبر 5، ججوں نے مرکز کے اس موقف کو نوٹ کیا کہ ایک علیحدہ اعلیٰ سطحی کابینہ کمیٹی جو غیر ہم جنس پرست جوڑوں کو دیے جا سکتے ہیں، یہ مشترکہ بینک اکاؤنٹ کھولنے، ہم جنس میاں بیوی کے PF سے مستفید ہونے، ایسے میاں بیوی کو پینشن یا وراثت میں حصہ لینے، دوسرے شریک حیات کے لیے طبی فیصلے لینے کے قابل ہونا وغیرہ شامل ہے۔ چندرچوڑ نے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم جنس پرستوں کے لیے سامان اور خدمات تک رسائی میں کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ حکومت کو ہدایت بھی دی کہ وہ ہم جنس پرستوں کے حقوق کے بارے میں عوام کو حساس بنائے۔ عدالت نے کہا، حکومت ہم جنس پرستوں کے لیے ہاٹ لائن بنائے گی، تشدد کا سامنا کرنے والے ہم جنس پرست جوڑوں کے لیے ڈگنیٹی ہوم بنائے گی، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ مختلف ہم جنس والے بچوں کو آپریشن پر مجبور نہ کیا جائے۔